بھیڑ بکریاں چراتی ہوئی وہ خانہ بدوش لڑکی میرے علاقے میں آ گئی۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا۔ تیز ہوا کے جھونکوں سے اس کا دوپٹہ اڑ کر کچھ دور جا گرا۔ اس کے لمبے لمبے بال، پتلی سی کمر، بھورے رنگ کی خوبصورت آنکھیں، وہ ایک شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا اس کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی اپنے دوپٹے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی۔ میری نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ کالے لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی دودھ کی طرح سفید گردن میں سرخ موتیوں کا ہار اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میرا نام احد ہے۔ میں ایک وڈیرے کا بیٹا ہوں۔ جس علاقے میں شہرزاد بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے آئی تھی وہ علاقہ ہمارا تھا۔ وہ ایک خانہ بدوش لڑکی تھی اور میں پنجاب کے علاقے کا ہی رہائشی تھا۔ میں لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کافی ساری لڑکیاں پڑھتی تھیں لیکن مجھے کبھی بھی کسی لڑکی سے پیار نہیں ہوا۔ میں شکل و صورت میں اچھا تھا، بہت ساری لڑکیوں نے مجھے پرپوز بھی کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ میں صرف پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا۔ میں ان دنوں چھٹیاں گزارنے اپنے گھر گیا ہوا تھا جب شہرزاد میرے علاقے میں آئی تھی۔ میں اپنے علاقے میں سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے شہرزاد کو دیکھا میں اس کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھایا، اوڑھا اور میری طرف آ گئی۔ میرے پاس آ کر اس نے سلام کیا، مجھ سے پانی مانگا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے ہوش میں آیا جب شہرزاد نے میرا بازو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو شہرزاد مجھ سے پانی مانگ رہی تھی۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں تو پانی نہیں تھا، اس لیے میں شہرزاد کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر پر میں نے اپنی امی سے ملوایا۔ امی اس سے سب پوچھتی رہی کہ کہاں رہتی ہو، کتنے بہن بھائی ہو، کیا کرتی ہو۔ شہرزاد میری امی کو سب بتا رہی تھی اور میری طرف دیکھتی رہی۔ جب شہرزاد جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر جا کے شہرزاد نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے اور تو کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے کہا میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہم سارا دن کبھی کہاں اپنی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں تو کبھی کہاں، اور شام ہوتے ہی ہم گھر لوٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم روز یہیں آ جایا کرو، ہمارے کھیتوں میں بہت سارا گھاس ہے۔ ایسا لگتا تھا شہرزاد بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً مان گئی۔ اگلے دن میری جیسے ہی آنکھ کھلی مجھے سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ آج شہرزاد نے آنا ہے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور ناشتہ کرنے کے بعد پانی کا جگ اٹھائے کھیتوں کی طرف نکل پڑا۔ وہاں میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہرزاد وہاں پہنچ گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ میں شہرزاد سے اس کے بارے میں سوال کرتا رہا کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر بات کرنے لگے۔ ایک دن ڈھلتی شام کو ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ جنوب سے بادل اٹھے اور پورے آسمان پر پھیل گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ درختوں کے نیچے جمع ہو گیا اور ہم دونوں بھی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ ہم پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ ہلکی ہلکی سی روشنی تھی ہر طرف اور شہرزاد کا چہرہ اندھیرے میں چاند کی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ میں شہرزاد پر اپنی نظریں جمائے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اچانک سے بجلی کی ایک زوردار آواز آئی اور شہرزاد ڈر کے مارے میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنے دل کی سنی اور شہرزاد کے چہرے سے اس کے گیلے بالوں کی لٹ کو ہٹایا اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے شہرزاد سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور کہا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے۔ شہرزاد نے ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ اس دن کے بعد شہرزاد روز ہماری کھیتوں کی طرف اپنا ریوڑ چرانے کے لیے لے آتی، میں بھی وہاں پہنچ جاتا۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ شہرزاد جب گھر جانے لگتی تھی تو میں اسے اپنے سینے سے لگاتا تھا، اس کے خوبصورت ہونٹوں کو چومتا تھا۔ ایک دن کھیتوں کی طرف میرے چچا کا بیٹا آ رہا تھا، اس لیے میں اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس دن شہرزاد کو میں چوم نہ سکا، اس لیے شہرزاد اکثر مجھے کہتی تھی کہ آہت جب تک میں تمہارے سینے سے نہ لگوں اور تم میرے ہونٹ نہ چومو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ شہرزاد کی یہی باتیں مجھے اس کے اور زیادہ قریب کر دیتی۔
ایک دن ابا کے کسی آدمی نے ہمیں دیکھ لیا اور جا کر ابا کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا کسی خانہ بدوش لڑکی سے روز ملتا ہے۔ ابا نے مجھے ذرا برابر بھی شک نہ ہونے دیا کہ وہ شہرزاد اور میرے بارے میں جانتے ہیں۔ ابا نے اپنے آدمی شہرزاد کے خیموں کی طرف بھیجے اور انہیں اسلحہ دکھا کر ڈرا دھمکا کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ میں اگلے دن کھیتوں میں جا کر شہرزاد کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس دن شہرزاد نہ آئی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے 4 دن میں شہرزاد کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آئی۔ ادھر ابا نے گھر میں کہا کہ آہد بیٹا، ہم تمہاری شادی تمہارے چچا کی بیٹی سے کرنے لگے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ میں نے ابا کو انکار کرنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، ابا نے فوراً کہا کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری شادی ہم نبیلہ سے کر رہے ہیں، پوچھا نہیں ہے کہ تم اس شادی سے راضی ہو یا نہیں۔ میں نے اپنی امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں شہرزاد سے پیار کرتا ہوں، لیکن وہ بھی میرے باپ کے فیصلوں کے آگے مجبور تھی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، شہرزاد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ضرور کچھ تو بہت غلط ہوا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہرزاد کے خیموں میں جاؤں گا۔ اگلے دن صبح کے وقت میں اس کے خیمے پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آس پاس والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، خانہ بدوشوں کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مجھے شہرزاد کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو ایک بچہ کسی دوسرے خیمے سے نکل کر میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ کیا آپ کا نام آہد ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے مجھے بتایا کہ شہرزاد آپ بھی مجھے کہہ کر گئی تھی کہ آہد نام کا لڑکا آئے تو اسے کہنا ہم پہلے لیا میں اپنے خیمے نصب کریں گے، پھر وہاں سے آگے نکل جائیں گے ایک نئے مسکن کے لیے۔ میں نے جیسے ہی اس بچے کی بات سنی، میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میں سیدھا وہیں سے لیا کے لیے نکل گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں شہر میں پہلی بار آیا تھا، مجھے یہاں کے علاقوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے پر سے گزر رہی بھیڑ بکریوں پر پڑی۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں اس لڑکے کی طرف گھمائی جس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ اپنے ریوڑ کو سڑک پر جانے سے روک رہا تھا۔ وہ شہرزاد کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لڑکے کے پیچھے پیچھے میں ان کے خیموں تک پہنچ گیا۔ شہرزاد منہ پہ کپڑا ڈالے چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر آواز دی کہ شہرزاد۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بولی کہ آہد تم آ گئے، مجھے پتہ تھا تم ضرور آؤ گے آہد، تمہیں پتہ ہے میں اتنی راتوں سے نہیں سو سکی۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا شہرزاد تم رو مت، میں آ گیا ہوں نا، اب ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سینے سے لپٹی بس روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں شہرزاد کی ماں اور باپ آ گئے۔ ہم نے شہرزاد کے والدین کو سب بتا دیا۔ شہرزاد اپنے والد کے قدموں میں گر پڑی اور بولی کہ مجھے آہد سے الگ مت کرو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ شہرزاد کے والد نے کہا کہ ہم اپنی برادری سے باہر کسی سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے مان گئے اور اسی دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو ساتھ لیے اپنے گھر پہنچا تو میرے والد نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں آ گیا اور یہاں میں نے معمولی سی نوکری کر کے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اب میں ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے میرے والدین کی بہت یاد آتی ہے، لیکن وہ مجھے گھر نہیں آنے دیتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا پیار کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب آل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔